والی ہے جیسا کہ بتایا گیا ہے۔ محمد والے محمد صلوات ایک مرد مومن نے مجھ سے کہا کہ ایک قرآن ہدیہ کرنا ہے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ آپ بھی سورہ حمد کے ذریعے سے جو ایک روحانی ربط ہے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کو ہدیہ کر دیجیے قرآن کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتحی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی علیہ السلام لا یقاس بآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من هذه الامة احد ہم اساس الدین و عماد الیقین۔ صلوات بھیجے محمد۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں میں چوتھے امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خداوند عالم حاضرین محفل، بانیان محفل کی دلی مرادوں کو پورا کرے، اور اس مولود کے طفیل میں جو مریض ہیں ان کو شفا ملے، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضے ادا ہو جائیں، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ یہ کریم ابن کریم کا گھرانہ ہے۔ ویسے تو ہم عام طور سے مجلسوں میں مانگتے ہیں، لیکن اصل مانگنے کا موقع تو ولادت کا موقع ہے، اس لیے کہ اس گھر میں جب کسی امام کی، کسی معصوم کی ولادت ہوتی ہے تو فرش سے عرش تک ایک عجب ماحول ہوتا ہے۔ ہم اور آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے، لیکن جو اشارے مل رہے ہیں ہمیں تاریخ کے وہ یہ کہ جب اس گھر میں ایسا کوئی بچہ آتا ہے تو انسان اگر ملک بھی
کچھ چاہیے اسے ہوتا ہے تو ایسے موقع پر مبارکباد دینے کے لیے یقیناً اگر اس مولود کے باپ کی ولادت کے موقع پر فطرس کو بال و پر ملے ہیں تو یقیناً اس کی ولادت کے موقع پر بھی آپ کا مقدر بھی سنورے گا، اور جو بھی رسالت مآب کو مبارکباد دے گا، اس لیے کہ وہ لوگ جو پیغمبر کو ابتر کے تانے دیا کرتے تھے، یقیناً اگر پروردگار عالم نے کہا انا آتینا کل کوثر، ہم نے تمہیں کثرت نسل عطا کی ہے، تو خدا کا وعدہ اس صورت میں پورا ہو رہا ہے کہ نبی کو قدرت نے ایک ایسی بیٹی دی کہ جس سے ایسی نسل پاک چلی کہ جو اس طرح سے قائم و برقرار ہے کہ جو مٹانا چاہتے تھے، جو ابتر کے تانے دے رہے تھے، ان کی نسلوں کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن نسل رسول بشکل نصر علی و زہرا آج تک قائم و برقرار ہے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ چلیے، جب تک یہ آپ حضرات، ظاہر سی بات ہے کہ جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اسی طرف توجہ ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر میں یہ مصرعے پڑھتا ہوں کہ کسی اہل ہجر کی بد دعا ہے محمد والے محمد صلوات اللہ۔ ماشاء اللہ، سلامت رہیے، خدا اند عالم آپ کی ساری مرادوں کو پورا کرے۔ کسی اہل ہجر کی، تھوڑا سا اس کو ٹائٹ کر دیا، کسی اہل ہجر کی بد دعا ہے یا خودسری کا قصور ہے، کسی اہل ہجر کی بد دعا ہے یا خودسری کا قصور ہے، یہ جو بات بن کے بگڑ رہی ہے تو کوئی بات ضرور ہے، یہ جو بات بن کے بگڑ رہی ہے تو کوئی بات ضرور ہے۔ میں چراغ لے کے ہوا کی زد پہ جو آ گیا ہوں تو غم نہ کر، میں چراغ لے کے ہوا کی زد پہ جو آ گیا ہوں تو غم یہ نہ کر، میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ہاتھ پہ ایک ہاتھ ضرور ہے۔ تو جہاں ہاتھ پہ ہاتھ ہو وہاں ہواؤں سے ڈرنا کیسا؟ اور یقیناً اچھے حالات میں تو سب لوگ ذکر کر لیتے ہیں، لیکن ہم کربلا کو ماننے والے ہمیشہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ بجھے چراغوں میں ہم دوستی پرکھتے ہیں، بجھے چراغوں میں ہم دوستی پرکھتے ہیں، یہ رسم اپنے قبیلے میں کربلا سے چلی۔ اور پھر ذکر تو انہی کا ہونا ہے جس کے لیے علامہ رشید ترابی مرحوم خداوند عالم ان کے درجات عالی کرے، میں بار بار ان کا نام لیتا ہوں، صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ عجب طرح ہستی کو ایسا سوال ماشاء اللہ، تو اپنی رحمتوں سے میرا گھر نکھار دے، سجاد کا تو صدقے دگار دے، بیمار کو شفا دے، مکمل قرار دے، محمد والے محمد صلوات کہتے ہیں کہ مجبور تیرے ذکر سے ہیں، ذکر نہیں اور۔ بات کوئی بھی ہو، ذکر تو ہم علی ہی کا کرتے ہیں، اس کا فلسفہ بھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ مجبور تیرے ذکر سے ہیں، ذکر نہیں اور، لیکن ہے اثر اس کا کہیں اور کہیں اور۔ مجبور تیرے ذکر سے ہیں، ذکر نہیں اور، لیکن ہے اثر اس کا کہیں اور کہیں اور۔ جب نقش قدم ان کے مٹاتا ہے زمانہ، جب نقش قدم ان کے مٹاتا ہے زمانہ، ہر نقش کو لے لے کے ابھرتی ہے زمین اور اے قافلہ سالار ترابی پہ کرم ہے،
اے قافلہ سالار ترابی پہ کرم ہے، لیکن یہ ایک نہیں، بیٹھے ہیں کچھ خاک نشیں اور، تو یقیناً ہم خاک نشیں ہیں اور اسی بارگاہ سے مانگنے والے ہیں۔ تو بہرحال اتنا وقت اس لیے لیا گیا تاکہ نور کا تذکرہ ہے، ظاہری نور بھی آ جائے، اور آ گیا جیسا کہ انتظار تھا۔ اب گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں۔ عزیزان محترم، اس وقت اس مبارک اور مسعود موقع پر جب آپ سب اس ذکر کو سننے کے لیے آمادہ ہیں، میں نے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے وہ الفاظ نہج البلاغہ کی زینت ہے۔ بار بار میں کہتا ہوں کہ نہج البلاغہ جسے سید رضی علیہ الرحمہ نے 400 ہجری کے قریب جمع کیا اور اس مجموعے کا نام نہج البلاغہ رکھا، یعنی نہج البلاغہ خود مولائے کائنات کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ آپ کا کلام جو مختلف مقامات پہ بکھرا ہوا تھا، سید رضی علیہ الرحمہ نے یہ دو بھائی بہت اہم ہیں ہمارے لیے، ایک سید مرتضیٰ، ایک سید رضی، یہ دونوں سگے بھائی ہیں، اور ان کی قبریں کاظمین میں آپ کو وہاں جناب امام کاظمین شریفین کے روضے مبارک کے آس پاس مل جائیں گی، جائیے گا، تلاش کیجیے گا۔ بڑا احسان ہے ان دونوں بھائیوں کا، ایک شریف مرتضیٰ اور ایک شریف رضی، اور ان کی عظمت و بزرگی یہ ہے کہ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ شیخ مفید، جو ان کے بھی استاد تھے، شیخ مفید اہم ترین عالم ہیں آپ کو اپنی تاریخ علم اور علماء کی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے۔ شیخ مفید، اللہ اکبر، علم اور کمال کی اس منزل پر وہ فائز ہے کہ خواب میں شیخ مفید دیکھتے ہیں کہ خاتون جنت 2 بچوں کو لے کر کے آئی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں اے شیخ ان کو تعلیم دو۔ یہ تو حیران و پریشان ہو گئے کہ کوئی تنبیہ تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی ہماری سرزنش تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی ہم سے غلطی تو نہیں ہو گئی کہ ہم اور حسنین کو معاذ اللہ۔ لیکن جب صبح ہوئی، مجلس درس بچھی اور ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا ایک خاتون 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آئی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ اے شیخ تم ان بچوں کو تعلیم دو۔ تو پتہ چلا یہ ماں اپنے 2 بچوں کو لے کر آئی ہے، نام پوچھا، ایک کا نام سید رضی تھا، ایک کا نام سید مرتضیٰ تھا۔ تو جن لوگوں کو جناب زہرا اپنا بیٹا کہیں وہ سید رضی ہیں، وہ سید مرتضیٰ ہیں۔ بہرحال سید مرتضیٰ کی کتاب الشافی ہے جو اصول دین پر لاجواب و بے مثال کتاب ہے، شیعت پر ہونے والے بڑے بڑے اعتراضات کا جواب، استدلالی جواب، ایتھنٹک جواب سید مرتضیٰ نے دیا ہے۔ لیکن سید رضی نے یہ احسان کیا کہ مولائے کائنات کے بکھرے ہوئے کلام کو جمع کر کے نہج البلاغہ کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر دیا، جس میں خطیب منبر سلونی کے 238 خطبے ہیں، 180 خطوط عہد نامے اور وصیت نامے ہیں، اور تقریباً 500 حکیمانہ اقوال ہیں کہ جس کے لیے میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں اس خطیب منبر سلونی کے کلام پہ بھروسہ کر کے کہ اگر ان میں سے کسی ایک قول کو بھی انسان اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اور نہج البلاغہ کبھی کبھی پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے بلکہ مستقل مطالعے میں رہنے والی کتاب ہے، جو سرہانے آپ کی پرسنل کاپی رکھی ہوئی ہو، جب بھی ذہنی تھکن آپ محسوس کریں، جب بھی زمانے سے شکوہ آپ کو ہو، نہج البلاغہ کو دیکھیے آپ کے مسئلوں کا حل نکل آتا ہے کہ نہیں۔ میں اس سے پہلے عرض کر رہا تھا نا کہ مولائے کائنات نے اپنی جس صفت پر ناز کیا ہے وہ علم کی صفت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ خیبر کی باتیں تاریخ میں ہیں، خندق کی باتیں تاریخ میں ہیں، بدر و احد کی باتیں تاریخ میں ہیں، وہ کتابوں میں ہیں، لیکن علم کی بات نہج البلاغہ کی شکل میں موجود ہے۔ اگر علم کا علی کا معجزہ کسی کو دیکھنا ہے تو تاریخ کے اوراق کو نہیں الٹنا ہے، نہج البلاغہ کو پڑھے تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن ناطق کی زبان پر جاری ہونے والے الفاظ کیا کمال رکھتے ہیں۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ بہرحال اسی نہج البلاغہ سے
نمبر کا خطبہ ہے، دوسرا خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، کہ جس میں مولائے کائنات آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا تعارف کراتے ہوئے کہہ رہے ہیں لا یقاس بآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من ہذہ الامت عہد، امت کے کسی فرد کو آل محمد پہ قیاس نہ کرنا۔ یہ ہم جیسا جذباتی خطیب نہیں کہہ رہا ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے جو میدان میں تلوار بھی چلاتا ہے تو نسلوں کو دیکھ کر، تو جو جنگ کے میدان میں اتنی احتیاط کرے کہ نسلوں کو دیکھ کر تلوار چلائے، وہ اگر زبان بھی چلائے گا تو وہاں غلو کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ اب اگر ایسا انسان یہ کہے کہ لا یقاس، قیاس نہ کرنا، سوچنا نہ، تصور نہ کرنا امت کے کسی فرد کو آل محمد پر، توجہ فرمائیے گا، گویا کہ مولائے کائنات نے کہہ دیا کہ امت اور ہے، آل محمد اور ہیں۔ دیکھیے اب اس کے بعد کسی کو بھی کوئی آل محمد جیسا بنا کر پیش نہ کرے، اس لیے کہ آل محمد کی عظمت کو اگر سمجھنا ہے تو پہلے محمد کہ رسالت کے دائرے کو سمجھ لیجئے۔ جلدی جلدی میں باتیں کروں گا، لیکن اس وقت تو آپ کے شاداب چہرے ہیں، آپ فضائل سننا چاہتے ہیں، لیکن کچھ بنیادی باتیں آپ تک پہنچ جائیں تاکہ اس بنیاد پر آپ سارے فیصلے کر سکتے ہیں اپنے عقیدے کے اور اپنے ایمان کے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ آل محمد پر، امت کے کسی فرد کو، امت کس کی؟ پیغمبر کی۔ آل کس کی؟ پیغمبر کی۔ کہا جا رہا ہے کہ امت کو پیغمبر کی آل پر قیاس نہ کرنا۔ امت اور ہے، آل محمد اور ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں امت کی جب بات کہی جاتی ہے، پیغمبر کی امت، تو اس سے ہمارے اور آپ کے ذہن میں کیا تصور پیدا ہوتا ہے؟ امت محمد عام طور سے یہی تاثر ہوتا ہے نا کہ اعلان رسالت کے بعد مکے کے کفار سے لے کر آج تک جتنے لوگ بھی نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ اس نبی کے امتی ہیں۔ یہی ہے نا، یہی ذہن میں آتا ہے نا کہ امت محمد کی جب بات ہوتی ہے، اعلان رسالت سے لے کر اب تک اور اب سے قیامت تک کلمہ پڑھنے والے لوگ نبی کے امتی ہیں۔ لیکن یہ نبی کے ساتھ انصاف نہ ہوگا کہ اگر اس نبی کے امتی میں آپ خالی مکے سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کو امتی مانیں۔ نہیں، اگر وہ نبی یہ کہے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، ارے میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے، اور قرآن کی آیت بھی کہے جس کو میں نے استدلال کے لیے دوسرے موقع پر، لیکن قرآن کا یہی تو موجودہ ہے کہ ایک آیت کو آپ ہزاروں دلیلوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے پہلے یا دوسرے دن کب اس آیت کو پڑھا تھا، لیکن وہ دوسرا موقع تھا، یہ دوسرا موقع ہے جب میں پھر سے آیت کو پڑھ رہا ہوں، اور جہاں پیغمبر کی عظمت کو قرآن مجید میں پروردگار عالم بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ وہ ذہن میں رکھیے گا آپ کہ امت اور ہے، آل محمد اور ہے، امت کلمہ پڑھنے والے، آل نسل رسول میں آنے والے۔ اب دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے، كَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یاد کرو میرے حبیب اس وقت کو جب ہم محشر میں، قیامت میں ساری امتوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بنائیں گے اور آپ کو ان نبیوں پر گواہ بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بھائی میں دائرہ امت محمد بتانا چاہ رہا ہوں۔ ابھی تک تو ہم نے یہ سوچا کہ اعلان رسالت سے لے کر قیامت تک کے لوگ ہیں وہ نبی کے امتی جو کلمہ پڑھیں، لیکن اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو۔ دیکھیے کچھ چیزوں کو بیان کیا جا سکتا ہے، سمجھا نہیں جا سکتا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں اس وقت لکھ تو سکتے ہیں آپ کہ اس وقت کی آبادی کتنی ہے، اس وقت روح زمین پر کتنے انسان سانس لے رہے ہیں، آپ لکھ تو سکتے ہیں، لیکن آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اس وقت کی آبادی ایک میدان میں کیسے جمع ہوگی۔ میں نے کہا نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت مشکل کام ہے، کتنے ارب آبادی ہے اور کتنے لوگ ہیں، یہ آپ کاغذ پہ لکھ تو سکتے ہیں، لیکن کیا آپ تصور میں بھی اپنے لا سکتے ہیں کہ کسی میدان میں اس وقت کی میں آبادی کی بات کر رہا ہوں؟
کوئی اجنبی بات تو میں نہیں کر رہا ہوں نا بھائی. جو عدد آپ نے کاغذ پہ لکھی، کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا میدان ہو؟ اسی زمین پر لوگ رہ رہے ہیں، اسی وقت رہ رہے ہیں، لیکن ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسا میدان جہاں اس وقت کے سارے انسان جمع ہوں. تو جب آج کی موجودہ آبادی کے لیے ہم میدان کا تصور نہیں کر سکتے تو محشر اور قیامت، ارے میں کیا کر رہا ہوں توجہ پائیے گا بھائی. قیامت میں تو شروع سے لے کر آخر تک جتنے لوگ گزر چکے ہیں ان سب کا مجمع ہوگا نا. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا. تو اب کون ہے جو یہ سوچ سکے کہ وہ کون سا میدان ہوگا محشر کا جہاں زمانے جمع کیے جائیں گے، جہاں عصور و دہور جمع کیے جائیں گے. اور اس وقت کی منظر کشی یہ آیت کر رہی ہے کہ یاد کرو میرے حبیب اس وقت کو جب ہم محشر میں ساری امتوں پر ان نبیوں کو گواہ بنائیں گے. یعنی محشر میں آج کل کے خالی لوگ نہیں، جناب آدم کے دور کے بھی ہوں گے، جناب نوح کے دور کے بھی ہوں گے، جناب ابراہیم و اسماعیل کے دور کے بھی ہوں گے، جناب موسیٰ اور عیسیٰ کے دور کے بھی ہوں گے، اور قیامت تک. قیامت تو کہتے ہی قیامت کو ہے جہاں سب جمع ہو جائیں. اور قرآن منظر کشی کر رہا ہے کیف اذا جئنا، کیسا وہ منظر ہوگا جب ہم ساری امتوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بنائیں گے اور آپ کو ان نبیوں پر. بھائی توجہ، تو کچھ سوچئے تصور میں اپنے لائیے. تو ظاہر سی بات ہے یہ انبیاء اپنی امتوں کے گواہ کیسے بنیں گے؟ جب وہ امتیں اپنے نبی کی نبوت کا اقرار کریں گی نا، جب ہی تو نبی جا کر ان امتوں کا گواہ بنے گا کہ ہاں یہ ہمارے امتی ہیں. پروردگار تو ان کے اوپر میری نسبت سے رحم کر، یہ گنہگار ہیں لیکن میرا خیال کر کے ان کے ساتھ. توجہ فرمائیے گا. لیکن آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ انبیاء تو امتوں پر گواہ بن کر کے آئیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور میرے حبیب ہم آپ کو ان نبیوں پر گواہ بنائیں گے. تو اب تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ انبیاء آخری نبی کا کلمہ پڑھیں گے جب ہی تو آخری نبی ان انبیاء کی گواہی دے گا. بات پہنچ گئی کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی کے امتیوں میں خالی مکے سے لے کر قیامت تک کلمہ پڑھنے والے مسلمان نہیں ہیں، بلکہ اس آخری نبی کی شان یہ ہے کہ آدم بھی اس کے امتی، نوح بھی اس کے امتی، ابراہیم و اسماعیل، موسیٰ اور عیسیٰ بھی اس کے امتی. اب جملے کو سنیے تو جب دائرہ امت محمد اتنا وسیع ہے کہ خالی گنہگار نہیں بلکہ معصوم انبیاء بھی ہمارے نبی کے امتی ہیں. اب مولا کائنات کا یہ قول سنیے کہ امت کے کسی فرد کو آل محمد پہ قیاس نہ کرنا، اور امت میں خالی گنہگار نہیں ہیں بلکہ امتی بھی ہیں. تو ہوش کی دوا کرو، جب معصوم انبیاء کا قیاس آل محمد پہ نہیں کیا جا سکتا تو کسی ایسے ویسے کا قیاس آل محمد پہ کیا کیا جائے گا؟ صلوات پڑھتے ہیں آپ ذرا محمد وآل محمد پر. ماشاء اللہ بھائی، دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ اب پاکستان کے مسائل سے بھی ہم لوگ باخبر رہتے ہیں. ابھی 2 سال پہلے وہاں کسی ٹی وی چینل پر کسی شیعہ عالم نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم اپنے اماموں کو 1,24,000 انبیاء سے افضل مانتے ہیں. بحث و مباحثہ شروع ہو گیا، لیکن اس موقف کو ہمارے مذہب کے سارے چھوٹے بڑے علماء نے چیلنج کیا، دعویٰ کیا، کہا ہاں ہم اپنے اماموں کو 1,24,000 انبیاء سے افضل مانتے ہیں. اور یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ ائمہ کے دور میں بھی جب یہ بات آئی تو جواب دیا گیا، اس لیے کہ مباہلے کے میدان میں جب نبی سے کہا گیا کہ اگر علم کے آنے کے بعد بھی یہ نہیں مانتے فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین. کچھ لوگوں کو لعنت سے وحشت ہوتی ہے کہ یہ بات ہمیں اچھی نہیں لگتی، یہ بات
بات اچھی نہیں لگتی، لیکن آپ اپنی بات اپنے تک رکھیے، قرآن کے خلاف نہ جائیے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر علم کے آ جانے کے بعد یہ نہ مانے تو ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اور آپس میں مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ اب جانے والے کون تھے ہم سب جانتے ہیں۔ بیٹوں کی منزل پر حسنین گئے، عورتوں کی منزل پر جناب سیدہ گئیں، نفسوں کی منزل پر مولائے کائنات گئے۔ اب طے پا گیا کہ جو بھی ان کے مقابلے پر جب آئے، جہاں آئے، جس وقت آئے، بھائی توجہ کیجئے گا، بھائی جب قرآن میں لعنت موجود ہے تو اب یہ نہ کہیے کہ لعنت بھیجے کہ نہیں، اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھیے کہ ان کے مقابلے پر جو بھی آ جائے، جب بھی آ جائے، جہاں بھی آ جائے، مردوں میں آ جائے، عورتوں میں آ جائے، مقابلے پر آیا اور قابل لعنت بنا۔ ماشاء اللہ۔ تو یہاں پر پتہ ہے مامون رشید یہ بنی عباس کہلاتے ہیں، یہ عباس ابن عبد المطلب، یہ لوگ اپنے کو نسل بنی ہاشم میں تھے بھی اور رشتہ دار سمجھتے تھے، اور اسی پالیٹکس کی وجہ سے ان لوگوں نے بنی امیہ کے بعد حکومت پر قبضہ کر لیا۔ ان کو بہت برا لگتا تھا جب آل محمد اپنے کو آل رسول کہہ کر اور ابنائے رسول کہہ کر، رسول کے بیٹے کہہ کر تعارف کراتے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ ہم بھی تو بنی ہاشم میں ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ جب یہ کہا کہ آپ کو اسی پر ناز ہے نا کہ آپ مباہلے میں رسول کے بیٹے بن کر گئے تھے، تو ہمارے اماموں نے فوراً کہا ہمیں خالی ابنانا پر نہیں، ہمیں انفسنا پر ناز ہے۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ہمیں انفسنا پر ناز ہے۔ انفسنا کا مطلب آپ کو معلوم ہے نا، اسی میں ہر بات کا جواب ہے۔ انفسنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے جیسوں کو لائیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ۔ بڑی توجہ، ہم اپنے جیسوں کو لائیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ۔ تو جب نبی مباہلے میں مولا علی کو اپنے جیسا بنا کر لے گئے تو اب یہ نہ پوچھو کہ امام انبیاء سے افضل ہے کہ نہیں، اگر پوچھنا ہے تو یہ پوچھو کہ سردار انبیاء سے افضل ہے کہ نہیں۔ تو اگر رسول انبیاء کا سردار ہو کر انبیاء سے افضل ہے تو جو امام ان جیسے ہیں وہ بھی تو انبیاء سے افضل ہوں گے، اس میں تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ انفسنا وانفسکم۔ تو بہرحال آل محمد علیہ السلام کا قیاس امت پر نہیں کیا جا سکتا۔ تو جہاں انبیاء کا قیاس نہ کیا جا سکے وہاں گنہگاروں کا شمار کیا؟ لیکن پھر بھی دنیا کی ستم ظریفی ہے، اور اس بات کو ابن ابی الحدید معتزلی نے، یہ شارح نہج البلاغہ ہیں، نہج البلاغہ تو ایک جلد میں ہے لیکن اس کی شرح پتہ ہے سینکڑوں کی تعداد میں ہے، لیکن مشہور ترین جو شرحیں ہیں اس میں سے ایک ابن ابی الحدید معتزلی کی 20 جلدوں میں شرح ہے، اور ابن ابی الحدید معتزلی نے 7 قصیدے مولا علی کے لیے کہے ہیں جو 7 علویات کہلاتے ہیں۔ انہوں نے عجب بات کہی، کہا یا علی جہاں تک آپ کا معاملہ ہے ہم نے لوگوں کو صفتوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا اور صفتیں آپ کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ میں بہت چپکے سے پڑھ رہا ہوں۔ لوگ صفتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، صفتیں آپ کے پیچھے بھاگتی ہیں، اور یا علی جب ہم تیرے غیر کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اس کی برائی ہو جاتی ہے۔ تعریف میں برائی، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، جب ہم تیرے غیر کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اس کی تعریف نہیں ہوتی، وہ اصل میں اس کی برائی ہو جاتی ہے، اور جب آپ کی تعریف کرتے ہیں تو بات تشبیب سے آگے نہیں بڑھتی۔ تشبیب قصیدے کے اس جز کو کہتے ہیں جس میں ماحول بنایا جاتا ہے اصل بات کہنے کے لیے۔ تو ابن ابی الحدید کہہ رہے ہیں کہ 1400 برس گزر گئے ہیں، ابھی مولا علی کی اصل مدح شروع ہی نہیں ہوئی، ابھی تو خالی مقدمہ۔ لیکن اس لفظ پر میں آپ کو بس بہت جلدی سے میں نفس مطلب پر آنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہا کہ جب تیرے غیر کی مدح کرتا ہوں تو وہ تعریف اس کی نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے تعریف میں برائی کیسی؟ نہیں، سمجھ جائیے، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ آپ جاہل کو عالم کہنے لگیں تو آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ برائی نہیں۔ اور واضح کروں، آپ ریکگنائز جھوٹے کو
کہیں یہ سب سے بڑے سچے ہیں۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ مائیے گا۔ تو آپ بتائیں، جھوٹے کو سچا کہہ کر آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ برائی کر رہے ہیں؟ ابن ابی الحدید یہی کہہ رہے ہیں کہ آل محمد کے مقابلے پر آنے والوں کو کوئی بھی صفت دو، لیکن دیکھ بھی لو کہ کردار اس لائق ہے کہ نہیں۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ مائیے گا۔ اگر کردار اس صفت کے لائق نہیں ہے تو کرنا چاہ رہے ہو تعریف ہو جائے گی برائی۔ جب ہی عاشور کاظمی نے کہا کہ ذکر مہر و ماہ میں ذروں کو لے آتے ہیں لوگ، ذکر مہر و ماہ یعنی آفتاب و مہتاب کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ بات کر رہے ہیں ذرے کی۔ ذکر مہر و ماہ میں ذروں کو لے آتے ہیں لوگ، خود ہی کرتے ہیں تقابل، خود ہی شرماتے ہیں لوگ۔ بھائی توجہ کیجئے گا، ورنہ اگر مقابلے پر نہ آئیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کا شجرہ ڈھونڈنے کی؟ وہ تو جب ان کے مقابلے پر آئے تو ہم نے پتہ پوچھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ آل محمد کی عظمت کو کم کرنے کی ناکام کوششیں تو ہوتی رہیں۔ بس آ گیا میں اس لیے کہ دیکھیے، مولا علی کی چاہے بات ہو، چاہے امام حسن اور امام حسین کی بات ہو، لیکن کربلا کے بعد دشمنوں نے سوچا یہ تھا، توجہ کیجئے گا، کہ ان کو اتنا ڈرا دو، یعنی وہ سلسلہ جو ڈرانے کا مکے میں نبی سے شروع ہوا تھا، وہ ساری چیزیں جو بیچ کی میں نے ان مجلسوں میں بیان کی ہیں، ان سب سے ہوتے ہوئے ظاہر سی بات ہے کہ محفل ہے، مجلس نہیں ہے، لیکن کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی فضیلتیں مصائب کے درمیان سے گزرے بغیر بیان نہیں کی جا سکتی۔ توجہ کیجئے گا، چونکہ چوتھے امام 38 ہجری میں آپ کی ولادت ہو رہی ہے، اور پھر 40 ہجری میں مولائے کائنات کا غم دیکھ رہے ہیں، اور پھر تقریباً 20-25 سال کے آپ کربلا کے میدان میں ہیں، لیکن مصلحت وقت یہ ہے کہ آپ مریض ہیں، تو یہ سارے سلسلے دیکھنے والا امام۔ لیکن تاریخ امامت میں جس طرح سے امامت کی ذمہ داری چوتھے امام نے لی ہے، توجہ کیجئے گا، اس کیفیت میں کسی اور امام نے یہ ذمہ داری نہیں لی۔ اب میں صرف بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے، دیکھیے، شکوہ مسلمان کا شکوہ، خدا سے شکوہ، پتہ ہے نا آپ کو، میں خطیب الایمان طاہر جلولی مرحوم کا حوالہ دیتا ہوں، اور فخر کے ساتھ انہوں نے کہا کہ مسلمان کا شکوہ اتنا معتبر ہو گیا کہ علامہ اقبال نے پورا شکوہ کہہ دیا۔ اور آج بھی مسلمان خدا سے شکوے کیا کرتا ہے کہ خدا ہی ذلیل کرنے پر لگا ہوا ہے، تو کیا کیا جائے۔ اقبال کا شکوہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، وہ ان کی تبلیغ کا اپنا انداز تھا خطیب الایمان کا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کا میچ تھا، ابھی بھی آپ نے سنا ہوگا، یہ زوال اسلام ہی تو ہے کہ کرکٹ کی ٹیم جیت رہی ہے تو وہاں کا وزیر کہہ رہا ہے یہ اسلام کی فتح ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب میچ کے جیتنے کو، یہ ابھی کی بات ہے، تازہ کوئی بہت پرانی نہیں ہے، جب کرکٹ جیسے میچ جیتنے کو آپ کہیں گے اسلام کی فتح، تو ہاریں گے تو پھر اسلام کی شکست۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ آپ نے غلط فلسفہ ہی بیان کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاکی کا میچ تھا، اور کچھ مسلمان ہمارے گھر دعوت میں مدعو تھے، لیکن اتفاق سے پاکستان وہ ہاکی کا میچ ہار گیا۔ تو ان مسلمانوں نے، انہی جیسے مسلمانوں نے جو کرکٹ کے میچ کو فتح اسلام بتا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے، اور یہ آپ بھی اپنے آس پاس دیکھیں گے، اور پھر اس کی وجہ سے جو ماحول خراب ہوتا ہے اور سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، چونکہ آپ نے عروج و زوال اسلام کا فلسفہ سمجھا ہی نہیں، آپ نے اس کو کھیل سے وابستہ کر دیا۔ اگر در آل محمد سے وابستہ ہوتے تو یہ پستی نہ آتی۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، یہ در آل محمد کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے جو آپ کھیل کے جیتنے اور ہارنے کو، کھیل کو کھیل آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ میں اسپورٹس مین شپ نہیں ہے، اور آپ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو خطیب الایمان نے کہا کہ جب پاکستان وہ ہاکی کا میچ ہار گیا تو ہمارے مسلمان دوستوں نے دعوت میں آنا قبول نہیں کیا، اتنے غمزدہ ہوئے، کہا کہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ میاں پاکستانی ٹیم میں آ جائیں اور 1-2 گول اگر نکال دیں تاکہ مسلمانوں کو، میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، تو جہاں یہ فکر ہو کہ کھیل کے معاملوں میں خدا کو پکارا جائے، وہاں اگر زندگی کے دوسرے مسئلوں میں خدا سے شکوہ ہو تو کوئی مقام تعجب نہیں ہے۔
بات پہنچی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن کاظم جرولی نے امام زین العابدین کی امامت، وہ امامت جو کربلا کے اس حادثے اور اس واقعے سے شروع ہو رہی ہے کہ جس کا تصور آپ کے ذہن میں بہت زیادہ ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، عجب طرح سے کہا کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو. بھئی سید سجاد، دیکھیے ہمارے کسی امام کا نام برائے نام نہیں ہے. وقت نہیں ہے میرے پاس جو میں ناموں کا فلسفہ بیان کروں. یاد رکھیے گا ہمارے اور آپ کے نام برائے نام ہوتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ والدین نے ہمارا جو نام رکھا ہو جوانی آتے آتے ہمارا کردار بھی اس نام کے مطابق ہو. میں کوئی نام لے کر کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمارے نام برائے نام ہوتے ہیں. لیکن ہم جن اماموں کو مانتے ہیں ان کے نام برائے نام نہیں ہیں، بلکہ جو نام اور لقب ہے کردار بھی اسی طرح کا ہے. تو سید سجاد کا مطلب تو پتہ ہوگا نا، لیکن پھر بھی بات کو آگے بڑھانے کے لیے سید کہتے ہیں سردار کو. سید سردار، اور سجاد مبالغے کا صیغہ ہے. بہت زیادہ سجدہ کرنے والے کو سجاد کہتے ہیں. ایک تو ساجد سجدہ کرنے والا، سجاد بہت زیادہ سجدہ کرنے والا، اور سید سجاد یعنی بہت زیادہ سجدہ کرنے والوں کا سردار. اور سجدہ شکر کے مقام پر ہوتا ہے، شکوے کے مقام پر نہیں ہوتا. کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو. ارے دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، دوسرا ہوتا تو اتنی مصیبتوں کے بعد کہہ دیتا کہ خدا کوئی نہیں. لیکن آپ کربلا کے بعد بھی سید سجاد ہیں. تو اس چوتھے امام نے جس منزل پر امامت کے عہدے کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے وہاں چلنے کی کیا بات سوچ نہیں سکتا ہے کوئی. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ وقتی مرض تھا، لیکن اس کے بعد جب اس امام نے آغاز سفر امامت کیا ہے تو کس عزم کے ساتھ، کس حوصلے کے ساتھ، اور اس پورے خوف کا اختتام بنی امیہ دربار شام میں کرنا چاہتے تھے. میں پھر کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کر کے کہ نبی کو خوف زدہ کرنے کا آغاز جو مکے میں کیا تھا، اور نبی نے کہہ دیا ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دو، تب بھی اعلائے کلمت الحق سے باز نہ آؤں گا. آغاز تو مکے سے ہوا تھا، اس کا اختتام شام کے دربار میں یزید اس طرح سے کرنا چاہتا تھا. یاد رکھیے گا یہ سب چیزیں آپ سنی ہوئی آپ کی ہیں، کوئی نئی بات نہیں. میں تو خالی نتیجہ دے رہا ہوں، ورنہ کسی نبی کی ذریت کو نہ اس طرح سے اسیر بنایا گیا، نہ اس طرح سے کشاں کشاں پھرایا گیا. یہ واحد آخری نبی کی ذریت ہے، ورنہ دشمنی اس سے ہو سکتی ہے جس نے بیعت کا انکار کیا ہے. ان کے گھر کی خواتین یا بیمار کے ساتھ ایسا سلوک، خدا را متوجہ ہوئیے گا، یہ سب کچھ امت یا یہ کلمہ پڑھنے والے نام نہاد اس لیے کر رہے تھے کہ انہوں نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے. یزید یہی تو کہہ رہا تھا کہ یہ تو بنی ہاشم کا حکومت کے لیے ایک کھیل تھا، ورنہ نہ وحی آئی نہ کوئی رسول آیا. اب یہی جشن منانے کے لیے یزید آل محمد کے ان افراد کو قیدی بنا کر لایا تھا تاکہ ان پر اتنا روب طاری کر دیا جائے کہ پھر آل محمد کا کوئی فرد کبھی بھی کسی حاکم کے خلاف نہ بولے. لیکن ہمارا سلام ہو اس قیدی پر جس نے اس بگڑے ہوئے ماحول میں منبر پر جا کر لاجواب و بے مثال خطبہ دے کر بتا دیا کہ اے آل محمد کا تماشا بنانے والے، بات تو جب ہے کہ جب حسین کا بیٹا تیرا ایسا تماشا اس دربار میں بنائے گا کہ پھر قیامت تک بنی امیہ کی نسلوں کو اٹھنے کا موقع نہ مل پائے گا. صلوات دے محمد والے محمد پر. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. سید سجاد ہے، تم ملا کر دیکھ لو کردار کو کردار سے کہ آئے
आबिद बीमार से। अरे बौखलाहट से तेरी ये साफ जाहिर हो गया, बौखलाहट से तेरी साफ जाहिर हो गया। तेरी नींदें उड़ गई जंजीर वाह की जनता माशाअल्लाह। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु भाई देखिए, एक तकरीर में जाहिर सी बात है कि अशरे भी हों तब भी पर अइम्मा की सीरत को समेटा नहीं जा सकता, ना कि 40, 45, 50 मिनट की तकरीर में सीरत पे गुफ्तगू हो। अगर सीरत की तफसीलात आपको पढ़ना है तो जाइए सहीफ़े सज्जादिया की 54 दुआओं में से किसी एक दुआ को भी पढ़ लीजिए तो ज़ैनुल आबिदीन की अज़मत आपकी समझ में आ जाएगी। रिसाला हुकूक पढ़ लीजिए जिसमें सबके हुकूक की बात हमारे और आपके चौथे इमाम ने की है तो पता चल जाएगा। मैं तो सिर्फ उस खौफ और अज़मत की बात कर रहा हूँ कि बनी उमैया की नस्लें इनको खौफजदा करना चाहती थीं, लेकिन सैयद सज्जाद हुसैन का बेटा जो कह रहा था कि मेरा बाप मदीने में था, तूने सवाल बैत किया था, करबला में सवाल बैत था, अब तो मैं खुद तेरे दरबार में आ गया हूँ यजीद, अब मुझसे सवाल बैत कर सकता हो तो कर। लेकिन यजीद भी जानता था कि एक करबला का तो जवाब आ न पाया। अरे मैं कुछ कह रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा। और यकीनन जो इरादा था, देखिए मौलाए कायनात ने नहजुल बलागा में ये बात कही है। वक्त नहीं था मेरे पास कि मैं वो सारी चीज़ें आपके सामने अर्ज करता, लेकिन मौलाए कायनात ने कहा है ये जो बढ़ बढ़ कर मेरे घर पर हमला करने के लिए आ रहे थे ना, इनका असल मकसूद ये था कि सूरह कौसर का इनकार करने के लिए हसन व हुसैन को मार दें, और हमारा मकसद ये था कि नस्ल रसूल को बचा कर मैं आगे तक ले जाऊं। तो जो काम मौलाए कायनात ने वहां किया था वही काम यहां जनाब ज़ैनब ने किया है। जब ही तो शायर कहता है कि कुरान तेरा सूरह कौसर भी ज़ब्त पे था। भाई करबला में मिज़दाक़े सूरह कौसर बाद इमाम हुसैन सैयद सज्जाद है ना, अजब तरह से नज़ीर बाकरी कह रहे हैं कुरान तेरा सूरह कौसर भी ज़ब्त पे था। ज़ैनब उठा के लाई है जलते ख़याम से, ज़ैनब उठा के लाई है जलते ख़याम से। तो बहरहाल इन बनी उमैया की नस्लों का, दुश्मनान आले मोहम्मद का इरादा यह था कि इनके साथ ऐसा सलूक किया जाए कि फिर ये सर को उठाकर बोल न सकें। लेकिन अल्लाह अकबर, ये दरबार में आप, फिर मैं कह रहा हूँ क्या करूँ, मजबूरी है। ये जो घंटों दरबार के बाहर रोक करके आईना बंदी की गई है ताकि हर एंगल से इन बीवियों को बेरदा देखा जाए, और ये सारी तफसीलात आपको मसाइब की मंजिल पर मिलती हैं। लेकिन आपको पता है ना कि जब यजीद ने अपनी फतह का जश्न मनाने के लिए बिके हुए खतीब को मिंबर पर या लकड़ी के तख्तों पर भेजा है, और वो अपनी सारी हसरतें निकाल कर जब लकड़ी के तख्तों से नीचे आया है, तो एक मर्तबा उस बीमार ने, जिसको यजीद बीमार समझ रहा था या समझ रहा था कि हम इनका तमाशा बना रहे हैं, एक मर्तबा इख्तियार का मुजाहिरा करते हुए हमारे और आपके चौथे इमाम ने कहा कि ओ बदबख्त, तूने लोगों को खुश करने के लिए खुदा का अज़ाब खरीद लिया। अब उसके बाद चौथे इमाम कहते हैं क्या मैं भी इन लकड़ी के तख्तों पर जाऊं? जो तफसील है पता है कि पहले तो यजीद ने मना किया, लेकिन जब दरबारियों ने, और बाज़ रवायतों में, बाज़ तारीख़ों में यह है कि खुद यजीद के बेटे ने कहा, शायद मैं जुमला कह ले जाऊं, खुद यजीद के बेटे ने कहा कि अरे इस बीमार को क्या हरज है, गोया कि बीमारी सबब हिदायत बन गई। अरे मैं कुछ कह रहा हूं तो माइएगा, यानी इनका लागर होना, इनका बीमार होना, खुद यजीद के बेटे ने कहा कि नहीं कोई हरज नहीं है। लेकिन यजीद चूंकि जानता था, कहा ये बनी हाशिम है, ये उस वक्त तक मिंबर से न उतरेंगे जब तक बनी उमैया को जलील और रुसवा न कर ले। तमाम कर रहा हूं मैं बात को, जब तक बनी उमैया को जलील और रुसवा न कर लें। और फिर अब तारीख में शायद पहली मर्तबा तारीख ने ऐसा खतीब देखा होगा जिसके हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, गले में तोखे खारदार है, लेकिन अज़्म हौसले का ऐसा मुजस्समा बना हुआ है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब सैयद सज्जाद उन लकड़ी के तख्तों पर नहीं जा रहे हैं, गोया के जो काम मदीने में मौलाए कायनात ने अपनी बैत के वक्त किया था वही काम यहाँ सज्जाद
بات کر رہے ہیں کہ پہلا زینہ، دوسرا زینہ، تیسرا زینہ، اور ممبر کے عرشے پر پہنچ کر کے یہی تو مولا کائنات نے بھی کیا تھا نا، اور اب لاجواب و بے مثال خطبہ دیا ہے جہاں ہمارے اور آپ کے امام نے کہا ایھا الناس، جس طرح سے دادی نے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا نا کہ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، جیسے دادا نے کہا تھا نا سلونی قبل ان تفقدونی، اسی لہجے کے ساتھ آپ کا اور ہمارا چوتھا امام ممبر پر جاتا ہے، لکڑی کے تختوں پر جاتا ہے اور کہتا ہے ایھا الناس اوتینا ستہ وفضلنا بسبع، اے لوگو 6 چیزیں ہمیں عطا کی گئی ہیں اور 7 چیزوں میں ہمیں فضیلت دی گئی ہے، یعنی شکوہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ عطائے پروردگار کا ذکر کر رہے ہیں کہ علم ہمیں عطا کیا گیا، حلم ہمیں عطا کیا گیا، بزرگی ہمیں عطا کی گئی، شجاعت ہمیں عطا کی گئی، فصاحت ہمیں عطا کی گئی، مومنین کے دلوں میں محبت ہمارے لیے رکھی گئی، اور کہا وہ 7 چیزیں جس میں فضیلت دی گئی، من النبی، نبی ہم میں سے ہے، من الصدیق، صدیق ہم میں سے ہے، من الطیار، طیار ہم میں سے ہے، منا اسد اللہ و اسد الرسول، خدا و رسول کا شیر ہم میں سے ہے۔ جملہ سنیے گا، وَمِنَّا مَهْدِيهَا هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور اس امت کا مہدی بھی ہم میں سے ہے۔ یزید کہاں تو غلط فہمی میں ہے کہ نسل حسین کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ یاد رکھنا میں حسین کا بیٹا بھی تیرے دربار سے بچ کر آ گیا ہوں، اور ہم ہی نہیں اس امت کا مہدی بھی نسل حسین سے ہے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ یا صاحب دیکھا آپ نے جو دادا کا انداز ہے وہی پوتے کا انداز ہے۔ جس 28 نمبر کے خط کا ذکر کیا تھا نا، اس میں بھی یزید کے باپ نے لکھا تھا کہ ہم اور آپ ایک ہی خاندان کے ہیں، لیکن مولا کائنات نے کہا تھا اگر یہ مان بھی لیا جائے تو من النبی و منکم المکذب، نبی ہم میں سے ہے، جھٹلانے والا تجھ میں سے ہے، من الطیار، اور پھر اس کے بعد عجب طرح سے مولا کائنات نے کہا منا خیر النساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار ہم میں سے ہے، ومنکم ہما لت الحطب، منا سیدہ شباب اہل الجنہ، ومنکم صبیۃ النار، جوانان جنت کے سردار ہم میں سے ہیں، جہنم میں جلنے والے بچے تجھ میں سے ہیں۔ تو جو انداز خطیب ممبر سلونی کا ہے وہی انداز سید سجاد کا ہے، اور پھر انا 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 انا، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں۔ وہ لوگ جو کبھی کبھی یہ بحث کرتے ہیں کہ مجلس کا موضوع کیا ہو، میں کہوں گا سید سجاد کا خطبہ پڑھتے جاؤ اور مجلس کا موضوع معین کرتے جاؤ۔ بھائی توجہ کیجئے گا، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ علم ہمیں عطا کیا گیا تو علم آل محمد مجلس کا موضوع ہے، علم ہمیں عطا کیا گیا، علم آل محمد مجلس کا موضوع ہے، شجاعت ہمیں عطا کی گئی تو شجاعت آل محمد مجلس کا موضوع ہے، سماحت ہمیں عطا کی گئی تو آل محمد کی بزرگی مجلس کا موضوع ہے، شجاعت ہمیں عطا کی گئی تو شجاعت محمد و آل محمد مجلس کا موضوع ہے، اور اگر یہ کہیں کہ نبی ہم میں سے تو نبوت مجلس کا موضوع ہے، اور اگر یہ کہیں کہ خیر النساء العالمین ہم میں سے تو سیدہ مجلس کا موضوع ہے، اور مہدی تو مہدی مجلس کا موضوع ہے۔ مجلس کا موضوع معین کرنے کا حق ہمیں نہیں ہے، وارث غم سید سجاد کو ہے۔ اور پھر وقت نکال کر اگر چوتھے امام کا خطبہ آپ پڑھیں گے تو کچھ نہ کہیں، میں تو یہ کہتا ہوں دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے کہ مجلس میں پڑھا کیا جائے، تو میں نے گزارش یہ کی ہے کہ آیتیں بھی ہیں، حدیثیں بھی ہیں، لیکن خطبہ اسے کہتے ہیں جو بھرے مجمع میں دیا گیا ہو۔ چلیے کیا پڑھیے یہ تو چھوڑ دیجئے، لیکن یہ طے کر لیجئے کیا نہیں پڑھنا ہے، تو نہیں پڑھنے میں غدیر کا خطبہ سامنے رکھیے، خطبہ فدق سامنے رکھیے، نہج البلاغہ کا شقشقیہ سامنے رکھیے، اور شام کے دونوں خطبے سامنے رکھیے۔ بس خطیب سے یہ کہہ دیجئے اس کے خلاف نہ پڑھو، باقی کچھ بھی پڑھو۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ مائیے گا بھائی، جو انہوں نے برسر ممبر بیان کیا، اگر اس میں سے کچھ بیان کیا جا رہا ہے تو یہ خلاف اسلام کیسے ہو جائے گا؟
میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ خطبہ غدیر ہو، چاہے خطبہ فدق ہو، چاہے خطبہ شقشقیہ ہو، چاہے شام کے دونوں خطبے ہوں، چاہے سید سجاد کا خطبہ ہو، چاہے جناب زینب کا خطبہ ہو، فضیلت کے وہ گوشے آپ کو ملیں گے جو آپ نے خطیبوں سے منبر پہ نہ سنے ہوں گے۔ کاش کبھی آپ کہیں کہ ان میں کا ایک ایک جملہ بنا کر کے آپ پوری مجلس پڑھیے، تاکہ پتہ چلے کہ چوتھے امام نے بھرے ہوئے دربار میں اپنے خاندان کا تعارف کیسے کرایا۔ تمام کر دی میں نے گفتگو، اور وہ یہ کہ دربار شام میں جہاں دربار یزید کا تھا لیکن اقتدار سید سجاد کا تھا، کہ پھر اس کو اس ذکر کو روکنے کے لیے اذان کا سہارا لینا پڑا۔ دیکھیے عام طور سے یہ ہوتا ہے، اذان کی آواز آتی ہے، ہم اپنے بیان کو روک دیتے ہیں اور اذان کے الفاظ کو دہرانے لگتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ ہم اس لیے رکتے ہیں کہ شام میں چوتھے امام رک گئے۔ نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ چوتھے امام اذان کے لیے نہیں رکے۔ جو کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہلواؤں گا۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ اذان کے لیے رکیں گے تو کہاں سے کہاں تک رکیں گے؟ میری طالب علمانہ گزارش ہوتی ہے جو سب قبول کریں، اگر اذان ہو رہی ہے، بنام اذان اگر آپ ٹھہریں گے تو کب سے کب تک؟ بولیے، اللہ اکبر سے؟ ارے بول دیجئے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، تو سامنے کی بات ہے بھائی۔ اذان شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر سے۔ ختم کہاں پہ ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ پر۔ تو اگر سید سجاد اذان کے لیے رکے ہوتے، ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ، توجہ فرمائیے گا، تو لا الہ الا اللہ تک رکتے نا۔ لیکن جب خطبے کا زور بڑھا اور یزید نے مؤذن کا سہارا لیا تاکہ خطبہ رک جائے، جیسے ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، سید سجاد نے کہا بے شک کبریائی کے لائق وہی ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، چوتھے امام نے کہا میرے بدن کا رویا رویا اس کی الوہیت کا گواہ ہے۔ مؤذن نے جیسے ہی کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، ایک مرتبہ اس بلندی سے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے کہا مؤذن رک جا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ تو اگر اذان کے لیے رکے ہوتے تو مؤذن کو محمد الرسول اللہ پر روکتے نا۔ بھائی دربار یزید کا ہے، اقتدار سید سجاد کا ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، وہاں مشیر بھی ہیں، سفیر بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، آیان حکومت بھی ہیں۔ بنی امیہ اپنی فتح کا جشن محمد والے محمد سے اپنے بدر و احد کی اس دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے یہ اہتمام ہو رہا تھا، اور منبر کی بلندی پر امام بیٹھا ہوا ہے، نسل رسول کا وارث بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا مؤذن رک جا۔ دیکھیے بقول خطیب اکبر تابہ سرا، آج یزید گڈا ہو گیا ہے، جس کا دل چاہتا ہے لعنت کر دیتا ہے، لیکن سید سجاد جس یزید کو للکار رہے ہیں وہ آدھی دنیا کا حاکم ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی چھوٹے سے وزیر کے سامنے تو آدمی بول نہیں پاتا، نہ یہ کہ اگر مملکت کے کسی بڑے عہدیدار کے سامنے بولنا ہو، اور اگر آدھی دنیا کا حاکم یہ ہے حسین کے بیٹے کا اختیار کہ یزید فتح کا جشن منانے کے لیے تخت پہ جھوم رہا ہے، اور حسین کا بیمار بیٹا اس بلندی سے کہہ رہا ہے مؤذن رک جا، اور یزید تو بتا۔ اب اس انداز میں کون گفتگو کرے؟ ارے میں کہاں جاؤں، توجہ فرمائیے گا۔ یزید تو بتا، یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ اور پھر جواب بھی خود دیا، اور یہی ہے اقتدار پسر حسین کا۔ اگر تو یہ کہتا ہے کہ یہ تیرے جد کا نام ہے تو تو جھوٹا ہے، اور شاید اسی لیے سید سجاد گئے تھے کہ بات تو جب ہے کہ دربار یزید میں یزید کو جھوٹا ڈکلیئر کیا جائے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا، یہ ہے اقتدار پسر حسین کا۔ اگر تو یہ کہتا ہے کہ یہ تیرے جد کا نام ہے تو تو جھوٹا ہے، اور اگر یہ میرے جد کا نام ہے تو جس کا نام اذان میں لیتا ہے۔ لیکن ذرا سا 5 منٹ مجھے آپ کے اور چاہیے، اور بیان میرا تمام ہو رہا ہے، اور وہ یہ صرف 5 منٹ، اور وہ یہ کہ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، مرحلہ اور بات یہ ہے کہ سید سجاد نے ہمیشہ کے لیے ایک فیصلہ کیا، اور وہ اس طرح سے کہ پھر کوئی قیامت تک اس طرح کی باتیں نہ کرے۔ اس لیے کہ پتہ ہے آپ کو، پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں، حوالہ میرے ذمہ، شام میں جب یہ قافلہ بازار سے گزر رہا تھا
تو کسی گزرنے والے نے پوچھا کہ من الفاتح، اے کربلا سننے والوں سنو، اے مجلسوں کی رونق بننے والوں عزاداروں سنو، آج حسین کے عزادار کی ولادت کا جشن ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو یہ پیغام اور یہ تحفہ لے کر جائیے نا۔ بازار سے گزرتے ہوئے کسی گزرنے والے نے پوچھا کہ من الفاتح، فاتح کون ہوا؟ تو چوتھے امام نے کہا اذان ہوگی تو پتہ چلے گا۔ یہ چوتھے امام نے کہا ہے، اور یہ دربار کی بات نہیں ہے، بازار ہی میں بتا دیا۔ اب پتہ نہیں یہ دربار میں ہونے والی بے وقت کی اذان کی طرف اشارہ ہے یا قیامت تک ہونے والی اذانوں کی طرف اشارہ ہے، کہ تو جس نام محمد کو اذان سے نکالنا چاہ رہا تھا وہ نام اب تک باقی ہے، اور تیری مجبوری یہ ہے کہ اسی نام کے سہارے سے مجھے روکنا چاہ رہا ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، یہ ایک بات، اور دوسری بات سنیے، اور بات کو تمام، یہیں دربار کی بات نہیں ہے، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، لیکن 2-3 منٹ میں مجھ سے سنیے اور میں بات کو تمام کروں۔ یہ تو دربار کی بات ہے، لیکن اس کے بعد بھی یقیناً اس کے بعد مکے کی بے حرمتی ہوئی ہے، مدینے کی بے حرمتی ہوئی ہے، اور لشکر یزید نے جا کر کے مدینے کو اپنے فوجیوں کے لیے حلال کر دیا ہے۔ لیکن سید سجاد کا اقتدار آپ دیکھیں، واقعہ سنا ہے آپ کا، میں نتیجہ دے کر بات کو تمام کر رہا ہوں کہ جب ہمارا اور آپ کا چوتھا امام حج کرنے کے لیے گیا ہے، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن جو آل محمد کا تماشا بناتے ہیں نا، ان کا تماشا دربار میں بھی ہوتا ہے اور دوسرے مقام پر بھی، اور وہ یہ آپ نے سنا ہے نا کہ جب ہشام ابن عبد الملک حج کرنے کے لیے گیا ہے تو وہ جب طواف کرنا چاہتا ہے تو آج بھی حج کا مجمع اتنا ہوتا ہے کہ آدمی حجر اسود کے قریب پہنچ کر یہ سوچتا ہے کہ اب میں تو بوسہ دے ہی دوں گا، لیکن ایک دم سے ریلا آتا ہے اور آدمی کی جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کتنے دور چلے گئے۔ حکومت کے نشے میں ہشام ابن عبد الملک طواف کرتے کرتے حجر اسود کو بوسہ لینا چاہ رہا تھا، لیکن ہر دفعہ مجمع اسے کچھ اور دور کر دیتا تھا، کچھ اور دور کر دیتا تھا، کچھ اور دور کر دیتا تھا۔ آخر میں یہ حکومت کا شہزادہ تھک ہار کر ایک اونچی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا کہ حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکا۔ ہاں عزیزان محترم، کہ ایک مرتبہ ایک گوشے سے ہم بلند ہوا اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اب حاجیوں کا مجمع کائی کی طرح پھٹا ہے اور راستہ بنا ہے، اور یہ شخص جو ہے حجر اسود کے قریب اس طرح سے جا رہا ہے کہ اب دنیا فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے کہ یہ حجر اسود کی طرف جا رہا ہے یا حجر اسود اس کی طرف آ رہا ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، اور یہ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ وہ پوتا اس کا ہے کہ جس کے لیے کعبے میں نیا در بن جائے، تو اگر دادا کے لیے کعبے میں نیا در بن سکتا ہے تو اگر پوتے کے لیے حجر اسود کھنچ آئے یا مجمع کائی کی طرح جگہ دے دے جس کے لیے کعبے میں در بنے، اگر مجمع کائی کی طرح پھٹے تو کوئی مقام تعجب نہیں ہے۔ ہاں عزیزان محترم، لیکن غضب یہ ہوا کہ جب مجمع نے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کو جگہ دی اور امام گئے ہیں حجر اسود تک، سلام و جواب سلام ہوا ہے، ادھر وہ تھکا ہوا جو بیٹھا ہوا تھا نا، اس کے پہلو میں کھڑے ہوئے ایک شخص نے اسی ہشام سے پوچھ لیا کہ اے ہشام، کیا تو جانتا ہے کہ یہ کون ہے؟ اچھا وہ تو چوٹ کھائے ہوئے بیٹھا ہی تھا کہ مجمع نے اسے جگہ نہیں دی تھی، اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا کہ نہیں میں اسے نہیں جانتا ہوں، لیکن کیا کہنا، جیسے ہی اس نے کہا میں اسے نہیں جانتا ہوں، پہلو میں کھڑے ہوئے درباری شاعر فرزدق نے کہا اے ہشام، اگر تو انہیں نہیں پہچانتا ہے تو ان کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو وہ ہیں جن کے قدموں کے نشان کو کعبے کی زمین پہچانتی ہے، ہل بھی پہچانتے ہیں، حرم بھی پہچانتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا دربار میں بھی یہ رسوا ہوتے ہیں اور حرم میں بھی رسوا ہوتے ہیں، لیکن یہ آل محمد ہیں کہ جن کی عظمت میں اضافہ دربار میں بھی ہوتا ہے، طواف کے وقت بھی ہوتا ہے۔ بس عزیزان محترم، انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے بیان کو ختم کروں گا کہ یقیناً مقدر کے سنوارنے والی رات ہے اور زین العابدین اور سید الساجدین کے ولادت کا موقع ہے۔ یقیناً مولا حسین کی خدمت میں ہم ان کے بیٹے کی ولادت کی تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حضور میں ہدیہ تبریک و تہنیت ظرف سلوات میں رکھ کر آپ حضرات پیش کیجئے۔ یقیناً
یقیناً صلوات کو قبول کرنے والا یعنی ظرف اور برتن کو قبول کرنے والا برتن اور ظرف میں رکھی ہوئی چیزوں کو رد نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ صلوات کے ظرف میں اپنی مرادوں کو پیش کریں اور یہ دعا کریں کہ پروردگار ہمیں کامل الایمان فرما، ملت کو متحد فرما، سرکار امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حضور ہمارے اس ہدیہ تبریک کو شرف قبولیت عطا فرما۔ 3 مرتبہ نعرہ صلوات بھیج دیجئے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔